سیریز بچپنا کا تیسرا حصہ حاضر ہے، بال۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نیک بیوی کو اپنا خاص فضل بتایا ہے، اچھے ناموں کے ساتھ سراہا ہے، وہیں قرآن کریم میں شوہر کے لیے ایک لفظ بال بھی آیا ہے۔ بہت زبردست نکات ہیں اس ایک لفظ میں کہ سمجھ رکھنے والے جس زاویے سے سمجھنا چاہیں بات کو سمجھ سکیں، مگر اس لفظ کی گہرائی کو سمجھنے سے قبل 3 مختصر لیکن اہم ترین باتیں یاد رکھنی لازم ہیں۔ ایک یہ کہ مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا سرزمین میں تنہا اپنی اہلیہ اور بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا خوراک اور پانی کی بالکل بھی نہیں مانگی، بلکہ امن کی دعا کے ساتھ ہی یہ کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا، کہ کثیر الناس کو انہوں نے بہکا دیا۔ اس دعا میں بت کے لیے لفظ آیا ہے صنم، یعنی ایسا شدید کوئی پیارا جو دل کے وسط میں گھب گیا ہو۔ یہ کوئی بھی شدید خواہش یا ازواج و اولاد کے بت بھی ہو سکتے ہیں، احباب یا سسٹم یا مال و جاہ، خواہش نفس کے بت بھی، کہ جن کی طلب اور چاہ میں انسان ہلکان ہو جائے۔ دوسری بات آدم علیہ السلام و حوا کے رشتے کی ہے، یعنی سکون پانا اور دینا۔ تو مرد و زن سے مل کر ایک رشتے میں جڑنے، ایک مسلم گھرانے کے بسنے، ان دونوں کے ساتھ رہنے یا کسی سبب سے ساتھ چھوڑ دینے کے تمام ترتیب وار اصول اللہ تعالیٰ نے وضع فرما دیے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں 2 ٹوک سادہ الفاظ میں قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ تیسری بات، کچھ غذائیں اور معقولات جیسے سور، مردار اور شراب، کچھ مالی معاملات جیسے سود اور رشوت، کسی اور کا حق وراثت کم تولنا، کچھ جانی معاملات جیسے قتل ناحق، خودکشی، کچھ جسمانی معاملات جیسے زنا وغیرہ کو واضح الفاظ میں قرآن میں رب تعالیٰ نے حرام کہا ہے، مگر آج ہمارے مسلم ملک میں کچھ لوگوں نے خود پر ان کو خود سے ہی حلال کر لیا ہے، جبکہ کچھ اس پر خاموش ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اس خاموشی سے یا سینہ زوری سے کوئی حرام شے حلال نہیں بن سکتی۔ اس برے کام سے برا انجام چمٹا رہے گا حتیٰ کہ سچی توبہ نہ کر لی جائے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی حلال کردہ بہت سی باتیں کسی بھی دور یا دباؤ یا منطق کے تحت خود سے خود پر یا دوسروں پر حرام نہیں کی جا سکتی، جیسے طلاق، نکاح، مرد کے لیے تعدد ازواج اور وراثت وغیرہ۔ چلیں اب آتے ہیں لفظ بال پر۔ یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 125 میں بھی آیا ہے، لیکن شوہر کے لیے نہیں بلکہ بت کے لیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام قوم سے مخاطب ہیں اور وہ فرماتے ہیں، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ سامی قبائل اپنے بت کو بال کہتے۔ برتری کی بنیاد پر عربوں میں شوہر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا، حتیٰ کہ قرآن نے بھی مخصوص مقامات پر زوج یا رجال یا کوئی بھی اور لفظ نہیں بلکہ شوہر کے لیے ان کے کلچر میں رائج اسی لفظ کا انتخاب کیا۔ بال کے معنی حیرت، دہشت، غیر محتاجی، مالک، آقا، رفیق و ساتھی، اور بلندی وہ بھی ایسی کہ سیلاب کا پانی جہاں تک پہنچ نہ پائے، اور ہر وہ درخت جو بغیر آپاشی کے اپنی جڑوں میں پانی کھینچ لائے تاکہ اس کی شاخیں سایہ، پتے اور پھل بے حساب دے سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں یہ لفظ بال طلاق رجعی کے معاملات سمجھاتے ہوئے آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ یہ بائن یعنی مکمل جدا کر دینے والی طلاق کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ طلاق رجعی میں کیا معاملہ ہوگا یہ سکھا رہا ہے قرآن۔ مکمل آیت کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر
اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کچھ حالات کی کہ پہلی طلاق بھی ہوئی ہی کیوں۔ اگر آج کل کے تناظر میں دیکھا جائے تو دو باتیں صاف ہیں، شوہر بیوی خواہ کسی عمر اور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، حکمت کی شدید کمی اور منافقت کی شدید زیادتی ہر دوسرے ٹوٹتے رشتے میں دکھائی دیتی ہے الا ماشاء اللہ۔ اس میں وہ تمام آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا کیا کہ وہ فلاں فلاں بنیاد پر فوری یا ٹھہر کر علیحدہ ہو جائیں۔ سوال ہے کہ کیا ہمارے ہاں آج کے مرد میں بال والی تمام تر نہ بھی صحیح لیکن اکثر خوبیاں موجود ہوتی ہیں؟ اگلا سوال، کیا ہم اپنے بیٹوں کی تربیت ان خطوط پر کرتے ہیں کہ بحیثیت شوہر اس میں بال والی تگڑی خصوصیات پیدا ہوں، اپنے والد یا پھر ارد گرد کے بزرگ یا ہم عمر مردوں کو دیکھ کر؟ سوال ہے کہ کیا ہم اپنے بیٹے یا بھائی کا بال بن کر بیوی کے حقوق، اپنے فرائض انجام دے کر ثواب دارین حاصل کرنا پسند یا برداشت کرتے ہیں؟ سوال ہے کہ ہمارے کلچر میں ڈگری، نوکری اور ذات و مسلک کے سوا کوئی خوبی مرد سے رشتہ جوڑتے دیکھی بھی جاتی ہے؟ سوال ہے کہ اگر واقعی مرد میں بال والے اکثر ہی اوصاف موجود ہیں تو کیا بیگم اتنی سمجھدار اور شکر گزار ہوتی ہیں کہ ان کی نظر میں یہ اوصاف بڑے دکھائی دیتے ہوں؟ سوال ہے کہ اگر اس ایک لفظ بال کے اندر موجود صفات اگر تسلیم کریں تو کیا احمق اور ضدی میکے والے کبھی اپنی بہن یا بیٹی کا گھر برباد کریں اور حکم الہی کو مد نظر رکھیں کہ ایک پرتپش لمحے میں آگ لگ ہی گئی ہے تو اسے ہوا نہ دیں، بلکہ اللہ جو غالب اور زبردست ہے، جو حکمت والا ہے، اس کے حکم کی پاسداری کرتے دوران عدت صلح کے ارادے سے شوہر کے رجوع کرنے پر اسے اس کی بیوی کو واپس لے جانے دیں۔ اب دوسری طرح دیکھیں کہ شوہر کا دل کھٹا ہو گیا، وہ رجوع ہی نہیں کرنا چاہ رہا، نہ ثالث کی سنتا ہے نہ کسی بھی اور کی، اب اسے بیوی کو بسانا ہی نہیں، یا وہ اخلاقی مریض ہے یا شدید چالاک ہے کہ زیور، گاڑی، زمین، جائیداد میرے نام کرو، مطلب آگے کے لیے ہاتھ کاٹ کر اس کے حوالے کر دو، جبکہ عورت کا قصور نہیں، وہ مظلوم ہے۔ تو اللہ کی بندی ایسے انسان کو بال یعنی بت اور صنم یعنی دل میں گھپا ہوا ہلکان کر دینے والا بت یا خون میں رچا ہوا بچڑا بنا کر پوجنے کی رتی بھر ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرک ہے، ہلاکت ہے۔ قدرت نے موقع فراہم کیا ہے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا، تو اب داسی بن کر، ستی ہو کر اللہ کی دی ہوئی صحت اور وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے خاک ڈال، آگ لگا، نام نہ لے، یاد نہ کر۔ البتہ یہ خوف ہے کہ دوبارہ کوئی فراڈ ہو تو ایسے میں معاشرے سے ڈرنا ہے یا اللہ سے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اب بھی برہم کے صنم کی پوجا چھوڑ کر اپنی زندگی اسلامی طریقے سے ایک اللہ کی مان کر ہمت سے گزاری جا سکتی ہے۔ تیسری بار، چوتھی بار نکاح حرام نہیں ہے، آپ کی آزمائش اوروں سے مختلف ہے، اتنا سمجھ لینا یا کسی کو بتا دینا کافی ہے۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اب ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بال کا تعارف کہ وہ سر تسر خوبیوں سے مزین ہے، کمزوری کا شکار نہیں، شرابی نہیں، نشئی نہیں، بے راہ روی کا شکار نہیں، مرتد نہیں، لالچی اور کاہل اور بد زبان اور خود غرض نہیں، رفیق ہے، سہارا دے کر ہر سیلاب سے بچانے والا، سینچنے والا، پھلدار سایہ دار ہے۔ سوال ہے کہ کیا کل کو بال کا کردار نبھانے والے نوعمر لڑکے آج اسی نہج پر پالے جا رہے ہیں؟ ہر وہ برائی جس کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید آئی ہے
کہ اس کا گلہ ایک عورت اپنے میکے میں بہت دیر برداشت کر کے جب کرتی ہے تو جواب ملتا ہے گزارا کرو، جیسے اور بہت سی عورتیں کرتی ہیں، کیونکہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہت سے مرد یقیناً ایسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہنم صرف عورتوں کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے، مرد تو اس سے کہیں بدترین عادات اور صفات کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مومن مرد، جنتی مرد، متقی مرد، عباد الرحمن تو ایسے ہرگز ہرگز بھی نہیں ہوتے۔ تو اب اگر محنت، صبر، قربانی، درگزر، حکمت کے باوجود حالات وہ ہیں ہی نہیں کہ گھر میں امن ہو سکے، بچے ہو چکے تو ان کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ، خواتین کی اپنی جذباتی اور ذہنی جسمانی ٹوٹ پھوٹ چند سال بعد معاشرے کو کیسے شہری عطا کرے گی؟ ہماری زبانیں، ہمارے رویے جائز وجہ کے باوجود عورت کو درست وقت پر طلاق لینے سے جب روکتے ہیں، جب ہم ایک حلال کام کو اپنی تنگ اندھیری سوچ سے، بے لگام زبانوں سے، خوفناک رویوں سے حرام بناتے یا جتاتے ہیں، تب بیک وقت کئی گناہ اپنی جھولی میں اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور گناہوں کا وبال ان سے جڑا ہوتا ہے جو حاجی نمازی دینداروں تک پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ طلاق کے ڈر سے بدترین گناہوں میں خواتین زیادہ تر جادو ٹونے کے چکر میں پڑتی ہیں، خودکشی، ایکسٹرا میرٹل افیئرز تک نوبت بھی جاتی ہے۔ یہ چند گناہ ہیں، تمام نہیں، اور امراض یا ادویات کے ذیلی اثرات تو اس میں شامل ہی نہیں، اور اللہ کی حدود جو لمحہ لمحہ ان حالات میں ٹوٹتی ہیں، ان پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی کہ اللہ کی حدیں توڑ لو، گھر اور رشتہ نہ توڑو۔ کمال ہے نا کہ مسلمان اس بات پر غیر مسلم کو کوسیں کہ وہ جہاد کی آیات کو قرآن سے نکالنے کہتے ہیں، جبکہ ہماری طرف یہ حال ہے کہ طلاق کیوں، کب، کیسے کی تفصیلی آیات کو مزے سے عملی طور پر زندگیوں سے نکالا ہوا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، تو ایک جائز بات کہنے پر، ایک جائز حق کے استعمال پر منہ پر تانے دینے والے، پیٹھ پیچھے غیبت، تضحیک کرنے والے، مذاق اڑانے، چغلی، بہتان اور دیگر خرافات کرنے والے جان لیں کہ وہ اپنے لیے کیا سمیٹ رہے ہیں اور اپنوں کو کیا بانٹ رہے ہیں۔